پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. تنزیلہ محمد ہے شیخ پورہ سے. یہ کہتی ہیں کہ جسمانی بیماریوں کے لیے تو جدید طریقہ علاج نے بے شمار ٹیسٹ نکال دیے ہیں کہ جنہیں شمار میں لانا بھی مشکل ہے. روح جب بیمار ہوتی ہے تو اس کی مرض کی تشخیص کے لیے کوئی طریقہ ہے, کوئی ٹیسٹ؟ روح جب بیمار ہوتی ہے بیٹے تو سیدھی سی بات ہے, انسان سوچتا بھی غلط ہے اور عمل بھی غلط کرتا ہے. جب روح بیمار ہوتی ہے تو انسان غلط سوچتا غلط عمل بھی غلط کرتا ہے, پریکٹس بھی غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, خود بندہ نوٹ کرے اپنے کردار کو, اپنی فکر کو. اگر اس میں خرابی ہے تو اس کا مطلب ہے روح بیمار. ٹھیک ہے. اگر فکر میں سلامتی ہے, کردار میں بہتری ہے, اچھائی ہے, تو مطلب ہے روح صحت مند. بالکل ٹھیک. اب اس کا علاج پھر وہی ہے ذکر الہی, اور کسی معالج کے پاس جانا پڑتا ہے. وجود ہمارا اپنا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. بالکل صحیح. وجود ہمارا ہے, جانتا وہ ہے کہ کہاں خرابی ہے, کیا خرابی, اس کا علاج کیا ہے. تو اگر روح میں گڑبڑ نظر آتی ہے تو کسی صاحب دل کے پاس جائیں, وہ تشخیص کرے گا, وہ علاج کرے گا, وہ دوا بھی دے گا. یعنی کہ اس کی تشخیص بھی ہے, دوا بھی ہے, دوا بھی, معالج آپ ڈھونڈیں معالج کہ معالج ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل صحیح بات. حضرت جی کچھ لوگوں نے اسلام کو, دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہوا ہے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین اور دنیا الگ الگ دو چیزیں ہیں. دنیا یہ دنیا دار ہے, یہ دیندار ہے. کیا فرق ہے یہ؟ دین دنیا کے کاموں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کا نام ہے. دین ہے. دنیا کے کاموں کو, تمام امور کو, غمی, شادی, اولاد, ماں باپ, والدین, معاشرہ, قوم, ملک, سلطنت, کاروبار, لین دین, اخلاقیات, ہر شعبے میں دنیا کے کاموں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا دین ہے. سبحان اللہ. الگ کہاں سے کریں گے؟ بھائی الگ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, کہاں سے الگ کریں گے؟ الگ یہ ہے کہ آپ دین چھوڑ دیں اور دنیا کے کاموں میں لگ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ احکام الہی کے مطابق دنیا کے امور سر انجام نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف دنیا کے ہیں, دین اس میں شامل دین ہے. اس میں شامل. اور اگر اسی کو آپ دین کے مطابق کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو دنیا کا کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے تو وہ بھی دین ہے. صحیح. حتیٰ کہ فرمایا بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ بھی صدقہ شمار. تو اس کے یا رسول اللہ یہ تو اس کے ذمے تھا, جب اس نے شادی کی تو نان و نفقہ اس کی ذمہ داری. فرمایا ذمہ داری پوری کرنا ہی تو عبادت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. لباس پہنتا ہے اس کا بھی ثواب ہے, اگر جائز وسائل سے لیا ہے تو پھر ایسا پہنے جتنی اس کی حیثیت ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ. اچھا گھر بنائے, اچھی گاڑی, لیکن لوگوں سے چھین کر نہیں, یہ بھی عبادت. اچھا, اکثر میں لوگوں سے یہ جملہ سنتا ہوں کہ دین پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے, مگر جب آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل پیرا ہونا ہی تو سب سے آسان ہے. سب سے آسان. لوگ جہنم میں بڑی محنت کر کے جاتے, ماریں کھا کھا کر, جیلیں بھگت بھگت کر, چوریاں کر کر کے, رشوتیں, لعنتیں, گالیاں, تب جا کر جہنم میں پہنچتے. اللہ اکبر. جنت میں کیا شریفانہ زندگی, دنیا کی بھی حلال کھایا, پاک کھایا, صاف ستھرے رہے, اللہ کی عبادت کی, آرام سے جنت میں چلے گئے. سبحان اللہ. تو آسان کون سا؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے, وہ کیوں مشکل کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول کے حکم پہ نہیں کرنا چاہتے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. وہ چاہتے ہیں اسلام بھی رہے, اسے بھی چھوڑیں نہیں, لیکن جو اپنی ہماری خواہش جو جی چاہے. ہم دنیا میں بھائی دنیا میں کیا تم نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟
کسی چیز کے خالق ہو، کوئی چیز فنا کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں. تو تمہارا دنیا میں کہ تم دنیا کے ماں میں لگتے. اللہ جس نے بنائی ہے وہ کہتا ہے جی یہ کام اس طرح کر. بات سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم ہوگی. آپ یہاں مہمان ہیں، اور بنانے والا کتنا خوبصورت جانتا ہوگا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. آپ یہاں مہمان ہیں، آپ کا حکم تو نہیں چلے گا کہ وہ سوال پکاؤ، پیدا وہ کھلاؤ، وہ دے، یہ اس کرسی پہ بیٹھنا ہے، اس پہ نہیں بیٹھنا. یہ احساس تو ہمیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. تو بھئی میزبان تو اللہ ہے، کائنات اس کی ہے، اللہ اکبر. وہ خود اپنی شان کے مطابق میزبانی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان کسی بادشاہ کو شاہی کھانے میں کبھی وہ لذت نہیں آتی جو ایک فقیر کو سوکھے ٹکڑے میں دے دیتا ہے. کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں ہاں جی. کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں نا بادشاہ نے کہیں رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، مال کے جھروکے میں کھڑا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ راستہ سڑک پختہ کرنے کے لیے جو بجری اکٹھی ایک بندہ اس پر پڑا سو رہا. اس نے کہا صبح اس کو پکڑ کے لے آؤ. اسے اتنی نیند کہاں سے آ گئی پتھروں میں. اس نے پوچھا بھی وہاں تم سو رہے تھے؟ جی میں سو رہا تھا. تمہاری رات کیسے گزری؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ تو آپ جیسی گزری، کچھ آپ سے بہت بہتر گزری. اچھا. اس نے کہا پتھروں پہ پڑا تھا. یہ کیسے کہتا ہے تو؟ اس نے کہا جی جب میں سو گیا، آپ شاہی وہاں بستر پہ سو گئے، میں پتھر پہ سوئے ہوئے کے لیے برابر ہے کہ بالکل پتھر پہ سو رہا ہے یہ شاہی بستر پہ. تو بالکل میری رات جو وہ گزری وہ آپ جیسی. آپ جیسی تھی. آپ جاگے تو پتہ نہیں کیا جھک بک سوچتے رہے. میری جتنی دیر آنکھ کھلی میں اللہ کا ذکر کرتا، سبحان اللہ. وہ میری آپ سے بہتر آپ سے گزری. بہتر گزری. کوئی شک نہیں. تو بھائی دنیا جس نے بنائی ہے وہ کہتا ہے دنیا کھاؤ، انجوائے کرو، اس پلیٹ میں کھاؤ، اس میں نہ کھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پلیٹ جو ہے یہ ڈسٹ بن ہے، اس میں ہڈیاں چھیچھڑے پھینکو. یہ تازہ ہے، فریش ہے، اس سے کھاؤ. اب آپ کہتے ہیں نہیں میں نے چھیچھڑے کھانے ہیں، تو پھر کھاؤ. پھر وہ مشکل وہ ہے یا یہ مشکل ہے؟ صحیح بات. اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈسٹ بن سے کھانا مشکل ہے یا صاف ستھری پلیٹ سے؟ ڈیفینیٹلی یہ تو ایک عام آدمی بھی، لیکن اس حوالے سے جا کے وہ پتہ نہیں پھر کیوں ڈسٹ بن میں چلے جاتے ہیں لوگ کہ جب وہاں سے کوئی حرام کھاتا ہے، چوری کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، دوسرے کا حق کھاتا ہے، اس کے پیچھے کتنی چیزیں ہوتی، کس کس کی آرزو کا خون ہوگا وہ، صحیح، کس کس کی ضرورتوں کا وہ نچوڑ ہوگا، کس غریب نے وہ پیسے کہاں خرچ کرنے تھے جو آپ نے رشوت میں لے لیے، کتنی ضرورتیں اس کی ماری گئیں. تو وہ چیز آپ کھا کر خوش ہوں گے یا حلال تھوڑا مل جائے، ستھرا مل جائے اور سکون سے آرام سے نیند آ جائے. اب جو لوگ گدھے کھائے جا رہے ہیں، کتے کھائے جا رہے ہیں، یار کیا لذت ہوگی اس کھانے میں اور کیا صحت ہوگی ان کی. صحیح بات. اور کس قوم کی نمائندگی یہ کرتے ہیں اور کس ملک کو یہ بچائیں گے اور کن اقدار کا تحفظ یہ کریں گے. ان کی تو اپنی اقدار ضائع ہوگی تو کسی کا کیا بچائیں. بالکل صحیح. حضرت جی ایک آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پروفیسر ماجد حسین اوان ہے گجرانوالہ سے. یہ کہتے ہیں استغفار کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اب معافی تو دعا میں مانگ لی جاتی ہے، لیکن پھر تسبیح پہ اس کا بار بار پڑھا جانا کیوں ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، سادہ سی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اور اسے بار بار کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بات تو ہو گئی ختم. ایک دفعہ مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم سفر کر رہے تھے گاڑی میں اور اسی ڈبے میں ایک انگریز بھی تھا، سیکنڈ کلاس کا ڈبہ تھا. انگریز کے پاس کتا تھا تو وہ مولانا کے قریب گیا تو انہوں نے اسے کہا کہ اس کی زنجیر کھینچ کے رکھو، اپنے قریب رکھو، میرے پاس نہ. وہ جانتا تھا، وہ کہنے لگا آپ ہندوستانی مسلمانوں کے رہنما ہیں اور کہتے ہیں اسلام بڑا اخلاقیات کا درس دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. صحیح. اگر آپ کے ساتھ لگ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے فرمایا دو جواب ہیں. میرا پہلا اور صحیح جواب یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا یہ نجس ہے اور اس کو اپنے سے دور رکھو. بے شک. تو میرے کپڑے ناپاک کر دے گا، مجھے نماز پڑھنی ہے، اسے دور رکھو، میرے نبی کا حکم ہے. میری بات تو یہاں ختم ہو.
بالکل ٹھیک. لیکن تو چونکہ میرے نبی کو نہیں مانتا تو تیری بات کا جواب یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کا دشمن ہے اور جو ایسے روٹی ڈالے اس کی رکھوالی کرتا ہے. اللہ اور ایسے کمینوں کو ہم پاس نہیں آنے دیتے. بے شک بے شک. کیا بات. کتے کو دیکھے گا تو اس کے گلے پڑے گا، تمہارے آگے دم ہلائے گا. ایسے بے غیرتوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. تم انگریز جو ہو ان سے محبت ایسے لوگوں سے کرتے. بالکل صحیح. اس میں بڑا فلسفہ ہے. جی بڑا فلسفہ ہے. ہاں تو یہ دو جواب ہوتے ہیں نا جی. ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم کا قرآن کا ارشاد ہے واستغفر اللہ، جگہ اللہ سے استغفار کرو. اصل جواب تو ہو گیا یہ بالکل. اب دوسرا جواب یہ ہے کہ جس بات کی آپ تکرار کرتے ہیں غیر شعوری طور پر وہ دل میں ذہن میں جگہ بنا لے. بے شک کوئی شک نہیں. تو اگر آپ اللہ اللہ کی تکرار کرتے ہیں تو سوتے جاگتے آپ کے منہ سے اللہ اللہ نکلتا رہتا. استغفار کی تکرار تو ایک کیفیت دل پہ آتی ہے، وہ مطلوب ہے. وہ بار بار کرنے سے آتی ہے کہ دل بھی معافی چاہے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو یہ دوسرا جواب. بالکل صحیح. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم رہنمائی لیں گے حضرت جی سے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.